ایک میٹنگ ہو رہی تھی شاہ کے ساتھ، شاہ سلمان کے ساتھ. شاہ سلمان جو سعودیت کے ایک کنگ ہے. کنگ ہیں، وائس کنگ ہیں، لیکن سارا اختیار تو ان کے پاس ہے. اب خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جنرل باجوہ بھی تھے اور وزراء بھی تھے، اور خان صاحب نے اب ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی تھی اور جوتی کا منہ شاہ کی طرف تھا. جوتے کا منہ شاہ صاحب کی طرف تھا. لیکن بیٹھے تو بے تکلفانہ انداز میں، لیکن یہ سٹائل بدتمیزی ہوا. ٹھیک ہے، اب خان صاحب کا جو ایٹیچیوڈ تھا سربراہان ملکوں کو ملنے کا، اور ان کی بات کو جس طریقے سے یہ نان سیریس لیتے تھے اور اپنی بات کو حاوی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اگرچہ خان صاحب کی باتیں اچھی ہوتی تھیں، باتیں ان کی ٹھیک تھیں، لیکن سٹائل سے مجھے اس پہ بھی اختلاف تھا. اب اگر امریکہ کے ساتھ وہ اپنی بات وہ ٹھیک کرتے تھے کہ ہم امریکہ کے کو غلام ہیں، لیکن اس بات کو سلوگن تو نہیں بنانا چاہیے تھا کہ ہم کو غلام ہیں، ہم کو غلام ہیں، جب اگلے کو آپ خام کا چڑ چڑھاتے ہیں. تو خان صاحب کی یہ جو چیزیں تھیں نا کہ باتوں کو سلوگن بنا لینا اور اگلے کو زچ کرنے کی کوشش کرنا، کیسے انٹرنیشنل معاملات میں بھی ان کا یہی حیرت تھا، جس وجہ سے وہاں کے سربراہان مملکت جیسے کہ سعودی عرب کے پرنس بھی خان صاحب کی کچھ ایسی باتوں کی وجہ سے خفا تھے. تو پھر جب ایک بندہ خفا ہوتا ہے، سعودی عرب والا جب خفا ہو گیا، امریکہ کے پریزیڈنٹ خفا ہو گیا. نہیں، ان کے سعودی عربیہ کا پریزیڈنٹ وہ پاکستان سے کیوں ناراض ہوئے؟ کیونکہ جب شہزادہ محمد سلمان پاکستان میں آئے تھے تو وہ بڑا ایک خوبصورت ایک پیغام آیا تھا. مختلف ایشوز کے اوپر خان صاحب کا ایک باتوں کے اندر بھی ان کا ڈفرنس اوپینین تو وہ بات لمبی ہو جائے گی جو میرے علم تک بھی ہیں، لیکن جو سینئر ان کے دائیں بائیں رہنے والے وہ تو زیادہ باتیں جانتے ہیں، لیکن میرے جیسا بندہ بھی کہنے نا وہ باتیں کچھ نہ کچھ جانتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اب مطلب ایک بات جو سب کے علم میں ہے، ایک میٹنگ ہو رہی تھی شاہ کے ساتھ، شاہ سلمان کے ساتھ. شاہ سلمان جو سعودیت کے ایک کنگ ہے. کنگ ہیں، وائس کنگ ہیں، لیکن سارا اختیار تو ان کے پاس ہے. اب خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جنرل باجوہ بھی تھے اور وزراء بھی تھے، اور خان صاحب نے اب ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی تھی اور جوتی کا منہ شاہ کی طرف تھا. جوتے کا منہ شاہ صاحب کی طرف تھا. لیکن بیٹھے تو بے تکلفانہ انداز میں، لیکن یہ سٹائل بدتمیزی ہوا. عام میٹنگ میں چاہیے تو پرنس سعودی عرب کا اس کے ساتھ آپ ایسے بیٹھے ہیں. ان کا جو آرمی چیف تھا یا جو بھی کوئی ساتھ بیٹھا تھا، خان صاحب کے ساتھ جنرل باجوہ بیٹھے ہوئے تھے تھوڑے فاصلے میں، اس نے جنرل باجوہ کو واٹس ایپ میسج کیا کہ اس کو سمجھاؤ یہ جوتی نیچے کر، یہ ہمارے معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا. اس نے واٹس ایپ میسج پڑھا تو اٹھ کے پھر آگے خان صاحب کان میں کہا پوری میٹنگ. اب پوری میٹنگ میں جب جنرل باجوہ اٹھ کے کان میں بات کر رہے ہیں، دوسری طرف سعودی عرب میں شاہ بھی بیٹھا ہے، تو خان صاحب کو چاہیے تھا کہ خاموشی سے بات سنی انسنی کر کے جوتی نیچے کر لیتے، اسٹائل چینج کر لیتے. ٹھیک ہے، اس بات کو نوٹس ہی نہ دیتے جب پتہ نہیں وہ کیا بات تھی، اس بات کو ٹرکاتے. خان صاحب نے اس بات کو ہائی لائٹ کر دیا اور اپنے جوتے کی تعریفیں شروع کر دی کہ نہیں، میرا جو جوتا مشہور ہے پاکستان میں، خان چپل، لوگ اس کو بڑا لو کرتے ہیں، میرا سٹائل لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، اور جوتا شاہ کی طرف بھی رکھا اور تھوڑی دیر کے بعد نیچے کر دیا. اب یہ سٹائل ان کی جو کمیونٹی تھی ان کو برا لگا کہ یار یہ تو بڑا پاگل آدمی ہے. اچھا، اب وہ میٹنگ ختم ہوئی، اس کے بعد ایک اور میٹنگ تھی. جب وہ میٹنگ ختم ہو کے ہوٹل میں گئے تو میسج آ گئے تھے اگلی میٹنگ کینسل. انہوں نے کہا یار پاگل آدمی چھوڑو. اچھا، اب انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جہاز بھی نہیں ہے، چونکہ خان صاحب سرفا کرتے تھے، جہاز واپس بھیج دیا ہوا تھا کہ میں نے تو 3 دن رہنا ہے، تو جہاز واپس بھیج دیا تھا. انہوں نے پہلے دن ہی چھٹی کرا دی. اچھا، کہنے یار ہم نے تو آگے امریکہ جانا تھا تو ہمارے پاس جہاز بھی نہیں ہے. شاہ نے کہا میں اپنا جہاز دیتا ہوں، ان کو اتار چھوڑا، آپ کو لے بھی جائے گا، لے بھی آئے گا. اس نے پھر بھی عزت دی، پھر بھی آنر دی، میٹنگیں کینسل کر دی غصے میں، لیکن چلو عزت دے دی، میرا شاہی جہاز آپ کو چھوڑا. اب خان صاحب شاہی جہاز میں بیٹھے ہیں، جنرل باجوہ بیٹھے ہیں، باقی وزراء بیٹھے ہیں، اور اب خان صاحب ادھر بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہیں اردو میں کہ دیکھو یار یہ تو بڑا متکبر آدمی ہے کہ اس نے اس وجہ سے میٹنگیں کینسل کر دی، سر میرے وہ جوتا کے غصے سے کہ میں نے جوتا نیچے نہیں کیا. تو اس کا لوگوں نے وہی حال کرنا ہے جو صدام کا اور
لیبیا کے کرنل قذافی کو. اچھا کیا یہ تبصرہ اس کے جہاز میں بنتا؟ نامناسب. وہ ریکارڈنگ ان کے امریکہ اترنے سے پہلے نیچے کون کی ترجمہ ہوتی اسلام لے. شاہ نے جب سنی کہ میرے بارے میں یہ بات کر رہا ہے اس نے کہا یہ پاگل کو اتار کے جہاز واپس لے کے آؤ. یہ امریکہ جا کے جہاز سے اترے ہیں تو جہاز واپس چل پڑا اور پوری خبریں آئی تھی جہاز اتارتے ساتھ واپس چلا. کسی کو سمجھ نہیں تھی جو آگے ہے. یہ تو آپ باتیں کھلی ہیں. اچھا اب کیا یہ چیزیں خاص اپنی عقل میں نہیں ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں؟ اچھا جیسے میں نے اچھا اب چیف سیکرٹری ہمارے بڑے شریف خاندان ہے, بڑا محبت کا خاندان ہے اور ہمارے گھر سے ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں, لیکن وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو اس وقت چیف سیکرٹری, اور جو آئینی تھے وہ بھی مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے تھے, اور جو پرنسپل سیکرٹری تھے چیف منسٹر کے ساتھ وہ بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. میں سب کو جانتا تھا قریب سے, کیونکہ وہ رانا تنویر صاحب ہمارے جو ہیں ان کے وہ عزیز تھے پرنسپل سیکرٹری, اور رانا تنویر صاحب سے ان کی بڑی گٹ مٹ انڈرسٹینڈنگ تھی. اگر یہ رانا تنویر صاحب سے میرا ذاتی محبت ہے, جو تعلق ہے, اختلاف میرا ذاتی ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن مجھے تھا کہ یہ جو لوگ ہیں کل کو بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں تو اس ٹیم کے نزدیک نیچے بلدیاتی الیکشن تو آپ نہیں جیت سکتے. میں نے جا کے خان صاحب کو چیزیں لکھ کر دی. کس کو بھیجی؟ ملٹری سیکرٹری کہ خان صاحب کو بتائیں کہ آپ کا چیف سیکرٹری, آپ کا آئی جی اور آپ کا پرنسپل سیکرٹری, یہ تینوں بندے مسلم لیگ نون کے کٹر بندے ہیں. یہ ان کا ریلیشن ہے. چیف سیکرٹری ہمارے شہر کے ہیں, اگرچہ ہمارے گھر سے جو کا ذاتی محبت والا تعلق ہے, لیکن وہ مسلم لیگ نون کی مینٹلٹی ہے. تو بلدیاتی الیکشن میں یہ آپ کو نقصان دے, اس ٹیم کو تبدیل کریں. اب اس پہ عمل کریں یا نہ کریں, لیکن وہ میرا میسج وہ نیچے چیف سیکرٹری صاحب اور پرنسپل سیکرٹری صاحب اور آئی جی تک آ گیا. مجھے بتائیں کیا یہ حقیقت ہوتی ہے؟ یہ حرکتیں خاصا پہلے بھی کرتے تھے, آپس میں بھی کرتے تھے. اگر علیم خان نے کو بات کہی کہ جی فلاں بندہ غلط ہے, اس کو کہہ دیا تیرے مطلب علیم خان یہ کہہ رہا ہے, یعنی ان کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کر رہا ہوں. اب مجھے بتائیں ایک بندے کی 100 خوبیاں ہیں, بھائی تیری خوبیاں سبحان اللہ, پر تیرے پاگل بوڑھے کو کہاں پھینکیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہی پرابلم ان کی عرب شہزادوں کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ تھی. تو جب امریکہ انکمفرٹیبل تھا اور پاکستان سے اس کے تعلقات ہیں, کیا اس کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے یار پاگل کو بدلو؟ کیا وہ امریکہ ادھر ووٹ ڈالنے آیا تھا؟ اس نے اوپینین دی, ٹھیک دی, وہ انکمفرٹیبل تھا. ہاں ہم نہ بدلیں وہ ہماری مرضی ہے. اس میں کور کیا گیا ہے کہ کیسے رجیم چینج کی شروعات ہوئی, کیسے وہ ممالک جو پاکستان کے دوست ممالک تھے ان کے ساتھ پاکستان کے معاملات خراب ہونے شروع ہوئے. وہ تمام فیکٹر جو انٹرنل اور ایکسٹرنل ہیں, خاص طور پہ ان دنوں جو لوگ خان صاحب کے ساتھ تھے اور بڑے ہی قریب تھے, تو ان کی اس حوالے سے یہ رائے ہے اور انہوں نے یہ چیزیں ایکسپیرینس کی ہے. بہرحال جو فیکٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو کوئی نہ کوئی تو معاملات ایسے ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ آپریشن رجیم چینج سٹارٹ ہوا, اور سٹارٹ ہونے کے بعد ایکسٹرنل اور جو انٹرنل جو معاملات تھے وہ اکٹھے ہوئے اور پھر یہ کامیاب ہوا اور خان صاحب کی حکومت گر گئی.